تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا، جس کو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، مصر میں، ملیشیا میں، پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں، جو جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے، وہی سلسلہ ہے صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، وہی امت کے جمہور کا سلسلہ ہے. جو اس پہ چلے گا وہی حق پر ہے، جو اس سے ہٹے گا. نبی نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کے راستے سے، مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا، شذ فی النار، اللہ اس کو قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنین کا راستہ، جو عامت المومنین کا مذہب ہے نا، اسی کو اسلام کہتے ہیں. جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے؟ اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں، اس کا مطلب حرم 1400 سال سے سنیوں کے پاس ہے نا حرم، تو اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ غلط لوگوں، 1400 سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے. اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی، بنو عباس کی خلافت بھی غلط، اور خلافت عثمانیہ بھی غلط. تو 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس، اور جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99% تو وہ سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں، وہ سارے غلط. وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا، یعنی وہ حق ہے، یا یہ ساری امت حق پر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو صدیوں سے جو حرمین میں حکومت چلی آ رہی ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باطل لوگوں کا اسلام پہ ہمیشہ سے غلبہ رہا ہو. یہ اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مذہب ہے، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو اگر آپ حرم میں بھی کہتے ہو کہ باطل لوگ ہیں، اور بنو امیہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی، بنو عباس بھی، وہ تو سارے سنی تھے، اور خلافت عثمانیہ بھی، اور یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے اسلامی حکومتیں، یہ بھی سنیوں کی تھیں. تو یہ سارے، اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ غلط تھے، اور تھوڑے سے لوگ کیا ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. تو اس کا مطلب پھر یہ انگریز کہے گا کہ 1400 سال میں تم اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اب کیا تیر مار لو گے تم دنیا میں آ کے؟ ہم بتاتے ہیں ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہمارا ماضی کیا ہے؟ بہت اہل حق کے ہاتھ میں رہی حکومتیں، اس میں کچھ ظالم لوگ بھی آئے ہیں، لیکن سسٹم صحیح، لوگوں کے سسٹم صحیح تھا. حاکم ظالم آئے ہیں، لیکن سسٹم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اب جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ہمارے ہاتھ سے حکومتیں گئی ہیں، پھر اس کے بعد ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے ہیں.